آ جائیے تھوڑا تھوڑا بلندر صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة هذا حسين فاعرفوه. صلوات بر محمد. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے. تھوڑا اوپر ہو جائے بھائی. آ جائیے اوپر آ جائیے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیہ حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ محمد وآل محمد صلوات. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیثیں جس کو تبرکاً نقل کیا گیا ہے، حضرت نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ ممکن ہے یہ فقرہ خبر نہ دے رہا ہو، دعا کا ہو، تو اگر دعا کا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا، نبی دعا کر رہے ہیں اللہ اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے. گویا پیغمبر نے ہم کو یہ نسخہ دے دیا ہے، اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو، اگر معشوق الہی بننا چاہتے ہو، عاشق حسین بن جاؤ، محب حسین بن جاؤ. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. مطلب گویا پیغمبر کا صاف ہے، اگر ہدایت چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ، نجات چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ. نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے. حسین کا کیا مرتبہ ہے خدا کی بارگاہ میں. میرے حبیب اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھانا جب تک حسین پشت سے اتر نہ جائے. پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ ابا کے دامن میں پیر الجھا، حسین علیہ السلام گر پڑے. توجہ ہے آپ نا، کتنی مشہور روایت. پیغمبر نے پہچانی حسین کیا ہے. پیغمبر نے خطبہ توڑا، منبر سے اترے، گئے
حسین کو آغوش میں لیا, واپس منبر پر آئے. سوال, ابھی اگر میرا بیٹا اس مجلس میں ہو اور وہاں دوڑتا دوڑتا گر پڑے تو مجھ کو اتر کے وہاں تک جانے کی ضرورت ہے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے؟ مومنین دوڑ پڑیں گے, یہ چاہنے والے دوڑ پڑیں گے, مجلس میں ڈسٹرب نہ ہو. کیا ہو گیا تھا اس وقت کے اصحاب کو؟ پیغمبر کا نواسہ گر پڑا ہے, پیغمبر منبر سے اتر کے وہاں تک جا رہے ہیں. یہ صحابیوں کو کیا ہو گیا تھا؟ عقل قبول کرتی ہے؟ عقل میں بات آتی ہے؟ یہ ناممکن ہے کہ صحابی نہ گئے ہوں. ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے اس بز میں جن کو علی کے تئیں کینہ دن کے دلوں میں تھا. خود پیغمبر نے علی علیہ السلام کو سینے سے لگا کے ایک مرتبہ فرمایا تھا, علی تمہارے تئیں کینہ لوگوں کے سینوں میں دفن ہے, جو ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد. تو ممکن ہے لوگوں کو علی سے دشمنی رہی ہو جس کا اثر, ہاں اور تھی, ایسا نہیں کہ نہیں تھی, کربلا تک تھی. جب حسین نے کربلا میں پوچھا مجھے کیوں قتل کرتے ہو, کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے, کیا میں نے حرام کو حلال کیا ہے؟ تو اس وقت کربلا میں حسین کو جواب دیا گیا, بغض لابیک, تمہارے باپ کی دشمنی بھی. حسین کے باپ سے دشمنی تھی. کربلا تک میں لوگوں نے اس کا اقرار کیا کہ تمہارے باپ کی دشمنی, لیکن وہاں ٹھیک ہے لوگوں کے دلوں میں رہی ہوگی علی کے تحقیقہ, مگر کم از کم پیغمبر موجود تھے نا, تو رسول اللہ کو دکھلانے کے لیے آدمی دوڑ پڑتا. کل کو کہنے کو تو ہوتا یا رسول اللہ حسین گرے تھے, ہم بھی دوڑے تھے حسین کو اٹھانے کے لیے. چاہیے نہیں چاہیے؟ اگر دشمنی بھی ہے تب بھی وہ پیغمبر کو دکھلانے کے لیے دوڑے گا. مگر روایت کیا کہتی ہے؟ پیغمبر اٹھے ہیں, گئے ہیں, حسین کو لے کے آئے. اچھا چلیے دشمنی تھی ان کے دلوں میں نا, سلمان کو کیا ہو گیا تھا, ابو ذر کو کیا ہو گیا تھا, مقداد کو کیا ہو گیا تھا؟ تو عقل کہتی ہے کہ اصحاب دوڑے ہوں گے, بے شک عقل کہتی ہے اصحاب بڑھے ہوں گے. روایت کہتی ہے پیغمبر خود گئے حسین کو لے کے آئے. ان دونوں کے درمیان کیسے طے ہوگا کیا ہوا, اس کے علاوہ کوئی جواب ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے. کہ اصحاب بڑھے تو ہوں گے, لیکن پیغمبر نے شاید اشارہ کیا ہو, خبردار ابھی صحابیت اس منزل پر نہیں ہے کہ امامت کو سہارا دینے کا شوق پیدا, حسین کو کوئی سہارا دینے کی کوشش نہ کرے. پیغمبر منبر سے اترے, گئے, حسین کو آغوش میں لیا, واپس آئے. ہمارے آپ کے انداز کیا ہے مجلس کا؟ بیچ مجلس میں اگر خلل واقع ہو جائے, ڈسٹرب واقع ہو جائے, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک صلوات پڑھوا دیں گے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا, یہ کہہ کے بات آگے ہو جائے گی نا. پیغمبر کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ حسین کو جب لے کے آئے واپس تو جو گفتگو چل رہی تھی اسی کو کنٹینیو کر دیتے. مگر روایت کیا کہتی ہے؟ پیغمبر منبر پر آئے, جو گفتگو پہلے چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی اور اب ایک نئی آیت پیغمبر نے پڑھ دی. کیا؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ, بے شک تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. یا رسول اللہ, آپ بھی معاذ اللہ بے ربط گفتگو کرتے ہیں, آپ بھی معاذ اللہ ابھی کچھ کہہ رہے تھے اور اب کچھ. عجب نہیں, پیغمبر آواز دیں, اگر میں بے ربط گفتگو کروں گا تو پھر با ربط گفتگو کس کی کائنات میں ہوگی؟ میں نے کہا آپ تو کچھ کہہ رہے تھے, یہ اچانک آیت کیوں پڑھ دی؟ کہا تم پچھلی تقریر سے کیوں آیت کو جوڑ رہے ہو؟ ایک واقعہ بھی تو ہوا ہے, ایک حادثہ بھی تو ہوا ہے. میں نے کہا واقعہ یہ ہوا کہ حسین گر پڑے ہیں. کہا تو اس سے جوڑو اس آیت کو. میں نے کہا آیت بھی تو اسی انداز کی ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. تو اب دل چاہتا عرض کروں یا رسول اللہ, اگر حسین کے گرنے کے تناظر میں یہ آپ نے آیت پڑھی ہے اور اس سے مربوط ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گویا حسین گرے نہیں تھے, کیا آپ کا امتحان لیا جا رہا تھا؟ جب نہیں پیغمبر آواز دیں, تم تو ذاکر ہو, تم تو خطیب ہو, تم کو تو خود محسوس کرنا چاہیے. ذاکر خطیب سب برداشت کر سکتا ہے, تقریر کے دوران خلل ڈسٹرب برداشت نہیں کر سکتا. یہ حسین گرے نہیں تھے, قدرت امتحان لے رہی تھی. دیکھیں میرا حبیب اپنے خطبے
کو اہمیت دیتا ہے کہ بقائے اسلام کی ضمانت حسین ابن علی کو اہمیت دیتا ہے. صلوات بر محمد وآل. ایک بار اور کوشش کر کے آگے آ جاؤ. آج شب عاشور ہے. میں دیکھ رہا ہوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ایک بار اور اگر کوشش کر کے کھسک جائیے, چپک کے بیٹھ جائیے تاکہ جو بیچارے مومنین کھڑے سارے کھڑے لے کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. وآل محمد بعد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے. مطلب یہ کہ اگر ہدایت چاہیے تو حسین کی بارگاہ میں آؤ, نجات چاہیے تو حسین کی بارگاہ میں آؤ. بغیر حسین کے نہ ہدایت مل سکتی ہے, بغیر حسین کے نہ نجات مل سکتی ہے. ساری کائنات میں آج جو دین موجود ہے وہ صدقہ ہے حسین کا. آج ساری کائنات میں جس شکل میں بھی اسلام پایا جا رہا ہے وہ صدقہ ہے حسین کا. اگر حسین کربلا میں نہ ہوتے, حسین نے قربانی پیش نہ کی ہوتی تو یزید کب کا دین مٹا چکا تھا, یزید کب کا اسلام مٹا چکا تھا. پیغمبر کا فقرہ معمولی نہیں, یہ ہدایت کا چراغ. اور یہ ایسا چراغ, کہتے ہیں ام ایمن کنیز تھی پیغمبر کی, وراثت میں ملی تھی, جناب عبداللہ کی کنیز تھی. یہ جناب فاطمہ کے ساتھ ہے. کہتے ہیں ام ایمن کا کام تھا امام حسین کو آغوش میں للائی کرتی تھی. للائی امام حسین تھی, گود میں کھلایا کرتی تھی. ایک دن ام ایمن لے کر کے چلی ہیں حسین کو. اب یہ نہیں معلوم مجھ کو, جہالت میری ہے, کہ بی بی کے گھر سے نبی کے گھر کی طرف جا رہی تھی یا نبی کے گھر سے علی کے گھر آ رہی. راستے میں یہودیوں کا ایک قافلہ ملا. اس نے دیکھا, کہتا ام ایمن یہ تمہاری آغوش میں بچہ کون ہے؟ کہتی ہے جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا. اے ام ایمن اجازت ہے میں اس بچے کے لبوں کو چوم لوں؟ نہیں. کیوں؟ تو یہودی ہے, نجس ہے. حسین طیب و طاہر ہے, نجس لب طیب و طاہر لبوں سے مس نہیں ہو سکتے. اس عالم نے کہا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو ہدایت کا چراغ ہے حسین. اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. رخ کیا ایک مرتبہ آسمان کی طرف. کہتا پالنے والے گواہ رہنا میں تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں. اور بات یہی نہیں ختم ہوئی, مڑتا ہے اپنی قوم کی طرف. کہتا ہے جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کل کو کربلا کے میدان میں یہ بچہ اتنا پیاسا ہوگا, اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین سے آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کی نگاہ میں دھوئیں کے مانند ہوگی. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام جا رہے ہیں, ایک قبرستان سے گزر ہوا حضرت کا, ایک قبر کے پاس رک گئے. کیا یہ کسی جوان کی قبر ہے؟ ہاں یا رسول اللہ. اس کی ماں زندہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ. بلاؤ. ماں آ گئی. تیرے بیٹے کی قبر ہے؟ جی. کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ جی. معاف کر دے, تیرے بیٹے پر عذاب ہو رہا ہے, معاف کر دے. کہتی ہے یا رسول اللہ مت کہیے, اتنا ستایا ہے اس نے, میرا دل پھٹ چکا ہے. شب عاشور ہے میرے بھائیو, اپنی ماؤں کا خیال رکھو. شب عاشور ہے میرے بھائیو, اپنی ماں کو راضی رکھو, ماں کو خوش رکھو. حسین نے اپنے کو پیچھے کیا ہے, لیلا کو آگے کیا ہے. دعا کرو, بڑا زبردست پہلوان اکبر کے مقابلے میں ہے. حسین نے ماں کو آگے کیا ہے دعا کے لیے. ماں کی دعا اثر رکھتی ہے. معاف کر دے, اس پر عذاب ہو رہا ہے. نہیں کروں گی یا رسول اللہ, اس نے اتنا ستایا ہے مجھ کو, میرا دل پھٹ گیا ہے. اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے, تم لوگ کہہ دو.
یا رسول اللہ اصحاب کی طرف سے مت کہیے آپ لوگ، طبیعت نہیں آتی معاف کرنے کو، دل پھٹ چکا ہے۔ کہتے ہیں بچپنا تھا امام حسین کا، انگلی پکڑے ہوئے نانا کی تھے، فرمایا بیٹا حسین تم کہہ دو، بیٹا حسین تم کہہ دو۔ مرحوم کافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ابھی حسین نے کہا نہیں تھا، ارادہ کیا کہ لبوں کو جنبش دے۔ ایک مرتبہ بڑھیا کہتی شہزادے مت کہیے میں نے معاف کر دیا، مت کہیے میں نے معاف کر دیا۔ حق ہے کہ نہیں پوچھنے کا؟ میں نے کہا تیری سمجھ میں بات نہیں آئی، میرے اصحاب نے کہا تیری سمجھ میں بات نہیں آئی، ابھی حسین نے کہا بھی نہیں، ارادہ کیا تھا کہ تو کہتی ہے معاف کر دیا معاف کر دیا۔ کہتی یا رسول اللہ میری خطا نہیں ہے۔ پھر کہا جیسے ہی بات یہاں تک آئی کہ حسین اپنے لبوں کو جنبش دیں، میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا، زمین و آسمان کے درمیان سے کوئی کہہ رہا تھا اے ضعیفہ حسین کی بات رد نہ ہونے پائے، حسین کی بات اللہ بھی رد نہیں کرتا ہے، حسین کی بات اللہ بھی رد نہیں کرتا۔ میں ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں آگے یاد رہے کہ نہ یاد رہے۔ شب عاشور ہے، مجلس شروع سے اس حالت میں ہے کہ کچھ لگ نہیں رہا کہ آگے کچھ پڑھ سکیں گے، فضائل کے طرف واپس ہو سکیں گے۔ ان مرکز اہل بیت کے ذمہ داروں کا کہنا کہ آج 6 مہینے کا باب الحوائج کا ماتم ہے۔ پرسوں آپ نے جو ہے 32 سال کے باب الحوائج کے نام پر دیا تھا نا، آج اس 6 مہینے کے باب الحوائج کے نام پر اس مرکز اہل بیت کے لیے جو آپ سے ہو سکے امداد کر سکیں آپ ان کی مدد کیجئے۔ یہ بچے لے کے آپ کے درمیان ٹہل رہے ہیں، جب تک آپ کچھ امداد کر لیے، جب تک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ شکر اس معبود کا کہ جس نے عشق اہل بیت دل میں ودیعت کر دیا، شکر اس اللہ کا جس نے ایسے کنوے میں پیدا کر دیا کہ محبت حسین علیہ السلام حاصل ہو گئی ہے۔ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں مکے سے، مدینے سے مکے کے لیے، 4 شعبان کو مکے پہنچ گئے، 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام مکے سے نکل پڑے، 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے۔ شروع سے پہلے مجلس میں شاید میں نے یہ بات عرض کی تھی، شروع سے اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کا جائزہ لیجئے تو 28 رجب سے لے کے 10 محرم تک مستقل حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی کوشش ہے کسی صورت سے جنگ نہ ہونے پائے، کسی صورت سے جنگ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے خصوصی ملاقات کی ہے اس ملعون عمر سعد لعنت اللہ علیہ سے۔ عمر سعد سے کہلوایا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، بات کر لو تم۔ 20 آدمی لے کے امام حسین ادھر سے چلے، 20 آدمی لے کے ادھر سے عمر سعد آیا کہ ایک کنارے بیٹھ کے گفتگو کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے بقیہ کو روک دیا، 2 افراد کو ساتھ رکھا، ایک حضرت عباس کو اور ایک حضرت علی اکبر کو، 2 کو ساتھ لے۔ ادھر سے عمر سعد نے بھی یہ کیا کہ اپنے بیٹے اور غلام کو ساتھ لیا، امام حسین کے ساتھ بیٹھ کے نشست ہوئی، گفتگو شروع ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے نہایت عاجزی سے فرمایا عمر سعد چھوڑ دیں ان سبوں کو، چلا آ ادھر، کیوں اپنی عاقبت خراب کرتا ہے؟ یزیدیوں کے ساتھ رہ کر کے نہ دین ہے، نہ دنیا ہے، نہ آخرت ہے، نہ عقبہ ہے۔
وہ کہتا ہے کہ حسین اگر میں چھوڑ کے چلا آؤں آپ کی طرف تو میرا گھر تباہ کر دیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں عمر سعد سے وعدہ کیا میں تیرا گھر بنوا دوں گا، تجھ کو اپنے گھر کی دقت ہے، میں تیرا گھر بنوا دوں گا، میرا یہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا کہ میرے پاس جو مال حجاز میں ہے میں سارے نقصانات کی بھرپائی کر دوں گا۔ قسم وہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ کی طرف آ جاؤں گا تو میرے اہل و عیال کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اب امام حسین علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ ملعون بہانے بنا رہا ہے، یزید کا ساتھ چھوڑ نہیں سکتا۔ فرمایا عمر سعد انشاءاللہ تو اپنے بستر پر مارا جائے گا، انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو تو عراق کا گیہوں تھوڑے سے زیادہ نہیں کھا پائے گا۔ اس نے مذاق میں حضرت کو جواب دیا مجھ کو عراق کا گیہوں نہیں چاہیے، میں جو پر ہی اکتفا کر لوں گا۔ امام حسین سلام اللہ علیہ اس کو عذاب کی اطلاع دے کر کے وہاں سے نکلے۔ 9 محرم آ گئی، کہتے ہیں 9 محرم عصر کو امام حسین علیہ السلام کے پاس حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام آئے۔ ہوا کیا کہ ادھر سے ان فوجوں نے حملہ شروع کر دیا، یا جنگ یا بیعت، یا جنگ یا بیعت۔ جناب عباس آئے ان سپاہیوں کے پاس، کیا بات ہے؟ کا نیا خط آیا ہے، حکم آیا ہے حاکم کا کہ اب کوئی فرصت نہیں ہے، یا جنگ ہوگی یا بیعت ہوگی، کہ یہیں رہیے گا، ایک بھی آدمی آگے ہلنے کی کوشش نہ کرے گا، میں اپنے آقا سے پوچھ کے آ رہا ہوں۔ وہیں پر ان لوگوں کو روکا، آئے عباس حسین کے پاس، ایک یزیدی فوج کی ہمت نہ پڑی کہ آگے بڑھ جائے، آئے حسین کے پاس، کہا کیا ہے بھیا؟ کہا یہ لوگ آئے ہیں، کہتے ہیں یا جنگ یا بیعت۔ امام حسین علیہ السلام نے عجب جملہ فرمایا، فرماتے ہیں یا عباس یا اخی بنفسی انت، ہے میرے بھائی عباس میری جان تم پر نثار ہو جائے، میری جان تم پر قربان ہو جائے، جاؤ ان سے بات کرو، شاید ایک رات کے لیے یا اور رک جائیں، تم تو جانتے ہو نا کہ میں کس قدر عاشق ہوں اللہ کی عبادت کا، نماز کا، دعا کا، تلاوت قرآن پاک کا۔ جناب عباس علیہ السلام آئے کہ ایک رات کی مہلت حسین چاہتے ہیں، مہلت حسین کو ضرورت نہیں تھی مہلت کی، حسین تو انتظار کر رہے تھے کہ اب بھی وقت ہے، ایک رات سوچ لو کہ یزید کے ساتھ رہ کے عاقبت برباد کرنی ہے یا ادھر سے واپس آ جاؤ، ادھر بہشت تمہارا انتظار کر رہی۔ ہوا بھی یہی کہ 4 افراد آئے اس یزیدی سپاہ کی طرف سے، ہر کے ساتھ ہر کا بھائی، بیٹا، غلام، اللہ اکبر۔ اختلاف ہوا فوجیوں میں آپس میں کہ ان کو فرصت دی جائے کہ فرصت نہ دی جائے، خود آپس میں اختلاف ہوا۔ واہ بھائی اگر کوئی ترک و دیلم کا ہوتا اور تم سے فرصت مانگتا تم اس کو بھی دے دیتے، یہ فرزند پیغمبر تم سے وقت مانگ رہا ہے، یہ فرزند پیغمبر تم سے مہلت مانگ رہا ہے۔ آخرکار کافی جر و بحث کے بعد ان ملعونوں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے ایک رات کی مہلت دی جاتی ہے۔ ایک رات کی مہلت ہوئی، اللہ اکبر۔ پوری رات روایت کہتی ہے کہ پوری رات اصحاب حسینی کے خیموں سے ایسی دعا اور عبادت کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کے چھتے سے شہد کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے شب عاشور میں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ اپنے خیمے سے نکلی حسین کی طرف جانے کے لیے کہ اچانک عباس علیہ السلام کے خیمے سے کچھ آواز محسوس کی، رک گئی، کان لگایا کیا سنتی، پہچانی اصحاب کیا تھے، بنی ہاشم کیا تھے، ان کو ایک دوسرے کا لحاظ کتنا تھا۔ جناب زینب کھڑی ہو گئی، خیمے کی طرف کان لگایا، دیکھا عباس علیہ السلام سارے بنی ہاشم کو شب عاشور اکٹھا کیے ہوئے سب کو سمجھا رہے ہیں دیکھو کل جان دینے کا وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی صحابی ہم سے پہلے چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی صحابی ہم سے پہلے چلا جائے، کل کو دنیا کہے گی بنی ہاشم نے اپنے کو بچایا، جب تک اصحاب زندہ تھے تب تک اپنی موت کو یہ لوگ ٹالتے رہے، لہذا صحابیوں سے پہلے ہم کو بنی ہاشم کو خاندان والوں کو قربانی دینا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ ادھر سے آگے بڑھی کہ اتفاق سے جناب حبیب اپنے مظاہر کے خیمے کے پاس جو پہنچی وہاں سے بھی کچھ آواز محسوس کی، ٹھہر گئی، کان لگایا تو حبیب سارے انصار و اصحاب کو اکٹھا کیے ہوئے حبیب سمجھا رہے دیکھو کل کوئی بنی ہاشم کا آدمی ہم سے پہلے نہ جانے، کوئی بنی ہاشم کی فرد ہم سے پہلے میدان میں نہ جانے پائے، ورنہ دنیا کیا کہے گی، یہ چاہنے والے بیٹھے رہے، ان کے سید و سردار میدان میں چلے گئے۔
اللہ اکبر. جناب زینب کی عجیب کیف. اتنے میں ادھر سے امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے ادھر آ گئے تھے. آ رہے تھے, جیسے ہی زینب کو دیکھا, بی بی زینب عباس کے خیمے کی اور حبیب ابن مظاہر کے خیمے کی یہ باتیں سن کے ان کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. زینب کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. حسین علیہ السلام نے کہا, بہن جب سے مدینے سے چلے ہیں ہم لوگ, کبھی تم کو میں نے مسکراتے نہیں دیکھا ہے. زینب تم کو میں نے مدینے سے آج تک آج کیا ہو گیا شب عاشور, تمہارے لبوں پہ تبسم. اب قصہ بیان کیا, بھیا عباس کے خیمے سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی, حبیب ابن مظاہر کے خیمے سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی. کہا زینب اور سمجھنا چاہتی ہو ان کو, خیمے کے پیچھے چلی جاؤ. امام حسین نے اشارہ کیا, زینب سلام اللہ علیہ خیمے کے پیچھے چلی گئی. امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کو اور بنی ہاشم کو آواز دی, سب اکٹھا ہو گئے. آواز دی, سب سے پہلے خطاب کیا فرزندان عقیل کو, اے فرزندان عقیل, تمہارے لیے مسلم کی قربانی کافی ہے, تم لوگ واپس جا سکتے ہو, چلے جاؤ, تمہارا کام ہو گیا ہے, تمہارے لیے تمہارے خاندان کے لیے عقیل کی مسلم کی قربانی کافی ہے. ایک مرتبہ فرزندان عقیل کھڑے ہوئے, دنیا کیا کہے گی ہم کو کہ ہمارا سید و سردار تنہا رام جان بچا کے چلے آئے. اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے, تم لوگ چلے جاؤ, میں چراغ بجھا دیتا ہوں, چلے جاؤ. غیرت آتی میرے خاندان میں کسی ایک آدمی کے فرد پکڑ لو, ہاتھ پکڑ لو, چلے جاؤ. کہتے ہیں ایک مرتبہ زہیر ابن قین کھڑے ہوئے, کہتے ہیں مولا یہ تو ایک بار کا مرنا ہے حسین, یہ تو ایک بار کا مرنا ہے آقا, اگر زخم لگے قتل کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر قتل کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے. حسین اگر 1000 بار بھی ایسا عمل ہمارے ساتھ انجام پائے, ہم آپ کو ترک نہیں کر سکتے آقا, ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے آقا. اسی درمیان خبر آ گئی شب عاشور میں, ایک صحابی تھے کوئی کہ ان کا بیٹا رہ کے بارڈر پر گرفتار ہو گیا. امام حسین کو خبر ملی, فرمایا کہ تم چلے جاؤ, تم اپنے بچے کی چھڑانے کی کوشش کرو, تو اپنے بیٹے کی آزادی کی کوشش کرو. ایک مرتبہ اس صحابی نے سر اٹھایا, کہا بچے کی آزادی کے لیے میں چلا جاؤں, آپ کو تنہا چھوڑ کے آقا, آپ کو اکیلا چھوڑ کے حسین, یہ نہیں ہو سکتا. حسین نے 5 عدد لباس نکالے دیا, کا یہ اچھا اپنے بیٹے کو دے دو, لے کے جائے, اس کو بیچ کر کے فدیہ قرار دے کے تمہارے بچے کو چھوڑا. جب یہ عالم ہوا اصحاب کا کہ کوئی جانے کو تیار نہیں ہے, تو ایک مرتبہ حسین نے فرمایا, تو اب تم لوگ اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہو, اپنی جگہ اپنا مقام بہشت میں دیکھنا چاہتے ہو, تو اب دیکھو. سب کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے گئے. کیا دیکھتے حوران بہشتی انتظار میں ہے کہ جلد سے جلد. یہی وجہ ہے کہ روایتیں کہتے ہیں شب عاشور اصحاب حسین ایک دوسرے سے مزاح کر رہے تھے. کسی نے بریر حمدانی نے کچھ مذاق کی بات کی, کسی نے کہا بریر حمدانی سے, بریر تم حافظ قرآن ہو, بریر یہ آج کی رات مذاق کی رات ہے. بریر نے کہا جو میرے قبیلے کے لوگ ہیں ان سے پوچھ لو, میں مذاق کا آدمی نہیں ہوں, میں ہنسی کرنے کا آدمی نہیں ہوں, لیکن آج سے زیادہ بڑھیا رات کون سی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے آزاد ہو جائیں گے, اللہ کے جوار رحمت پہ پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ شب عاشور تمام ہوئی, صبح عاشور نمودار ہوئی, تیر چلایا اس عمر سعد ملعون نے, کہا تم لوگ گواہ رہنا, کل کو حاکم کے سامنے چل کے گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر ہم نے چلایا تھا. اچھے خاصے اصحاب اس پہلے حملے میں شہید ہو گئے, پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے جاتے رہے, یہاں تک کہ نماز ظہر بھی ادا ہو گئی. سارے اصحاب و انصار اعزاء, حتیٰ کہ بیٹا بھی شہید ہو گیا. اب کوئی نہیں ہے حسین کے پاس, اب حسین تنہا ہے, اب حسین اکیلے ہیں, کیا کرے. اللہ اکبر. کہ روایت کہتی ہے کہ اتنے میں بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا آغوش میں لے کر کے آئی ہیں 6 مہینے کے بچے کو. یا اللہ, جو بے اولاد ہیں اصغر کے صدقے میں انہیں اولاد عطا کر. یا اللہ, جو بے روزگار ہیں اصغر کے طفیل میں انہیں روزی عطا فرما. یا اللہ, جو مریض ہیں اصغر کے صدقے میں انہیں شفا عنایت فرما. عجب جملہ تاریخ میں ہے, عجب جملہ تاریخ میں ہے. سنیں گے آپ,
जनाब उम्मे कुलसूम लेके 6 महीने के बच्चे को आई हैं और फरमाती हैं भैया इसको लेके मैदान में जाओ, शायद किसी को तरस आ जाए। अमा तरा कैफ़ यतलज़्ज़ा, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि ये बच्चा प्यास की शिद्दत से कैसे बार बार मुंह खोलता और बंद करता। हुसैन अलैहिस्सलाम ने बच्चे को आगोश में ले लिया, अब्बा का साया किया। यजीदी फौज समझी हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान लेके आ रहे हैं कि एक मर्तबा इमाम ने पहुंच के अबा का साया हटाया। अल्लाह, इतनी इज्जत नफ्स का अपने ख्याल, हुसैन ने अपना नाम हटा दिया। जुमला क्या फरमाया हुसैन ने, इल्लम तरहमूनी फरहमू हाज़ा तिफ़्ल, अगर मुझ पर रहम नहीं कर सकते हो, मतलब शायद ये हो कि मैं तुमसे रहम की भीख मांगने नहीं आया। इल्लम तरहमूनी, अगर मुझ पर रहम नहीं कर सकते हो, फरहमू हाज़ा तिफ़्ल, इस बच्चे पर रहम कर दो, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया। इस बच्चे पर रहम कर दो, इसकी माँ का दूध सूख गया है। जब कोई जवाब नहीं मिला तो बाज़ बुजुर्गों कहना कि इमाम हुसैन ने फरमाया क्या गुजर गई होगी आका के दिल पर उस वक्त। दुनिया में मजबूर तरीन आदमी का तसव्वुर आप कर सकते हैं। मजबूर से मजबूर आदमी कौन होगा? कहीं फसाद हो गया, झगड़ा हो गया, कर्फ्यू लग गया, एक मामूली सा टैक्सी का आदमी, रक्षा चलाता है आदमी, रोज़ का रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, 5 दिन से कर्फ्यू है, अब उसके जेब में 1 पैसा नहीं है। आखिरी जो गुर्बत और मजबूरी की इंतहा होगी वो क्या होगी? आपके पास आएगा 10 रुपया दे दो, मेरे बच्चे के पास दूध नहीं है, जाके दूध ले आऊँ। ये किसी की मजबूरी की इंतहा है। आज तक आपने कहीं सुना कि जो किसी से आके फरियाद करे मेरे बच्चे को पानी पिला दो, मेरा बच्चा प्यासा है। इल्लम तरहमूनी फरहमू हाज़ा तिफ़्ल, अगर मुझ पर रहम नहीं कर सकते इस बच्चे पर रहम कर दो, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। जब कोई जवाब न मिला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अजब जुमला कहा कि अगर तुम ये समझते हो कि इस बच्चे के बहाने से मैं पानी पी लूँगा तो इस बच्चे को मैं जलती हुई ज़मीन पर लिटाए देता हूँ, आगे तुम अपने हाथ से पानी पिला दो। उस वक्त मेरे मौला के दिल पे क्या गुजर गई होगी। जलती हुई रेत में 6 महीने के बच्चे को जलती हुई रेती पर हुसैन मजलूम ने 6 महीने के बच्चे को लिटा दिया, और जब उसके बावजूद कोई जवाब न मिला, आका ने बच्चे को आगोश में लिया, फरमाया मेरे लाल तुम हुज्जत खुदा के फर्जंद हो बेटा, अपनी हुज्जत इन जालिमों पर तमाम कर दो। मतलब ये हुआ शायद कि कल को कोई यजीदी ये न कहे कि मुझको नहीं पता था बच्चा कितना प्यासा है, मुझको नहीं मालूम था, अपनी हुज्जत तमाम कर दो, मतलब अपनी प्यास इन जालिमों पर जाहिर कर दो, किसी के लिए क़यामत में उज़्र बाकी न रहे। तारीख़ कहती है एक मरतबा 6 महीने के बच्चे ने सूखी हुई ज़बान पपड़ाए हुए होठों पर फिराना शुरू की। ये मंजर वो था, आप क्या समझते हैं? कुछ थोड़ा सा आदमी अकल। करबला में जो पानी बंद किया गया था वो किसके लिए? हुसैन के लिए। करबला में जो पानी बंद किया गया था वो किसके लिए? अकबर के लिए। करबला में जो पानी पर बंदिश थी वो किसके लिए? अब्बास के लिए। हुसैन के ऊपर असर नहीं पड़ने वाला है आतिश का, अब्बास पर असर पड़ने वाला नहीं है। ये पानी बंद किया गया था हुसैन पर दबाव बन कि जब ये छोटे छोटे बच्चे प्यासे होंगे ना तब हुसैन पर दबाव बनेगा, तब हुसैन इन बच्चों की प्यास से मजबूर हो करके शायद बैयत के लिए हाथ बढ़ा दे। शायद यही वजह है कि जब असगर ने तीर खाया है ना तब असगर के लबों पे मुस्कुराहट आई है। हमारी वजह से तुमने पानी बंद किया, देखो मैं भी चला, मेरा बाप कामयाब हो।
میں نہیں چلا، میرا باپ کہاں گیا؟ سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ وہ منظر وہ تھا کہ جس کو دیکھ کے دشمن کے سپاہی بھی صبر نہ کر سکے، منہ پھیر کے انہوں نے رونا شروع کیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد ملعون نے آواز دی، اینا اینا حرملہ، اقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کی بات کاٹ دے۔ 3 بھال کا تیر چلہ کمان میں جوڑا، سب کے گھر میں بچے ہیں، یہ آواز اندر عورتوں تک جا رہی ہے، ماؤں تک۔ تم ذرا سا غور کر کے سوچو میرے بھائی اور بھائی، 6 مہینے کا بچہ، اس کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ ہر بات کتاب میں ہے، غور کرو۔ 6 مہینے کا بچہ، اس کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ 3 بھال کا تیر، اس کی چوڑان کیا ہوگی؟ اسی لیے کتابوں میں سوراخ کا لفظ نہیں ہے، اسی لیے کتابوں میں چھید ہونے کا لفظ نہیں ہے، گلا چھدنے کا لفظ نہیں ہے۔ پتہ ہے کتابوں میں کیا کہ جب 3 بھال کا تیر چلا، فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اس کان سے اس کان تک اصغر ذبح ہو گئے۔ ہائے حسین کیا کرے، چلو لگا دیا۔ پیاسا بچہ کتنا خون نکلتا، ایک چلو خون نکلا، باپ سرخرو ہو گیا۔ اجرکم علی اجرکم علی۔ یہ وہ سخت مصیبت ہے، یہ وہ سخت مصیبت ہے کہ جس مصیبت پر آقا نے آپ کو یاد کیا۔ کہتے ہیں کہ جب سکینہ باپ کی لاش پر آئی ہے، گلا جدا ہو چکا تھا نا، روایت کہتی ہے بچی نے اپنا رخسار باپ کے گلوئے بریدہ پر رکھ دیا، اور اب سکینہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنا رخسار جو بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ رکھا، میرے کان میں آہستہ آہستہ میرے بابا کی آواز آ رہی تھی، شیعتی مہما شربتم ماد بالفذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں آج لگ رہا ہے شب عاشور، مگر ایک بات بتا دوں، حسین کیسے چاہتے ہیں رونا۔ شیعتی مہما شربتم ماد بالفذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ او سمعتم بغریب او شہید فندبونی، اور جب کسی مسافر کی خبر سننا، کسی شہید کی خبر سننا، فندبونی میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ امام حسین نے یہ نہیں فرمایا فبکونی میرے اوپر بکا کر لینا، کیا فرمایا؟ فندبونی میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ کیا فرق ہے بکا اور ندبے میں؟ شب عاشور ہے، اس طرح روئیے جس طرح حسین نے چاہا ہے۔ فندبونی مجھ پر ندبہ کرنا۔ بکا اور ندبے میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں بکا کہتے ہیں رونے کو صرف، اور ندبہ کہتے ہیں بیان کر کے رونے کو۔ ندبہ کہتے ہیں فریاد کر کے رونے۔ ہائے حسین، ہائے حسین۔ اس کے بعد آقا نے آپ کو کتنا صدمہ ہوا ہے اس 6 ماہ کی شہادت کا۔ آقا نے آپ کو یاد کیا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو کاش تم سب کے سب عاشور کے دن ہوتے اور تم لوگ دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کیسے اپنے بچے کے لیے میں پانی مانگ رہا تھا، ان لوگوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا۔
اصغر کا گلا چھٹ گیا، حسین نے آغوش میں لیا، خیمے کی طرف بڑھے، اکبر کی لاش لائے کوئی تذبذب نہیں، قاسم کی لاش کے ٹکڑے لائے کوئی تذبذب نہیں، اور محمد کے جنازے لائے کوئی تذبذب نہیں، مگر 6 مہینے کا پھول سا جنازہ جب حسین لے کے چلے ہمت جواب دے جاتی، چند قدم پڑھتے ہیں خیمے کی طرف، ارے ماں کو کیا جواب دے، پلٹ آتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، ایک مرتبہ ہمت کر کے آواز دی، اے رباب اپنے بچے کو لے جاؤ، بہن آ گئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے۔ اب حسین کیا جواب دے کہ اتنے میں رباب آ گئی، اب جو دیکھا گلا جدا ہے، ایک لفظ نکلا اور کچھ نہ کہہ سکی، آواز دی بنایا ہمثلو کا ینہار، اے بیٹا ارے کیا تجھ جیسے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، اٹھو چاہنے والوں، اسی ششماہے کا جھولا برآمد ہو رہا ہے، رباب کو اس کے شیر خار کا پرسا دو، حسین کو ان کے شیر خار کا پرسا